ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ مشہور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اریدت علی اجور امتی حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد واریدت علی ذنوب امتی فلم ارى ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن او آیۃ اوتیہا رجل ثم نسیہا۔ یہ حدیث پاک ہے، عربی کے اندر اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال خیر پیش کیے گئے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میری امت کے جو نیک عمل تھے، اعمال خیر کا مطلب نیک عمل، وہ نیک عمل مجھے بتائے گئے۔ یعنی ایک بات ہمیں اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے آقا کو پتہ ہے، کیونکہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے امتیوں کے اعمال ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال خیر، نیک عمل پیش کیے گئے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں بھی مجھے بتایا گیا کہ جو کہ مسجد کا کوڑا یا مٹی نکالتا ہے، یعنی مسجد کی کوئی صفائی کرتا ہے، جیسے ہوتا ہے کبھی ہم نکلتے ہیں کچھ کچرا ہو تو ہم لے لیتے، باہر پھینک دیتے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور میرے خیال سے بہت سے سبھی لوگ کرتے ہوں گے۔ تو کہیں آپ نے کچرا دیکھا، اس کو اٹھا دیا، باہر پھینک، تو یہ اس کو معمولی نہیں سمجھے کبھی۔ میرے آقا فرماتے کہ اگر میرا کوئی امتی مسجد میں سے کوئی کچرا ہوتا ہے اور اس کو بھی اگر اٹھا کر کے وہ باہر پھینک دیتا ہے تو اس کا وہ عمل بھی مجھے بتا دیا جاتا ہے، وہ عمل بھی مجھے بتا دیا جاتا ہے کہ سرکار آپ کے فلاں امتی نے فلاں مسجد میں کچرا تھا، اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا۔ اچھا، یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کی گھر میں اگر کوئی بندہ صفائی کرتا ہے، کچرا یا مٹی وغیرہ ہے اور اس کو باہر پھینک دیتا ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، نہیں، آپ کس جگہ سے کچرا صاف کرتے ہو آپ وہ دیکھیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر سے بڑا کوئی گھر ہے نہیں، اس محل سے بڑا کوئی محل بھی نہیں ہے، اور اس جگہ سے زیادہ برکت والی، عزت والی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں سے کبھی مان لو کچھ ایسا ہے، آپ آ رہے ہیں یا آپ جا رہے اور کوئی کچرا وغیرہ یا مٹی وغیرہ لگے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، اور وہ صاف کیا وہ آپ کا بیکار جانے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی ثواب آپ کو قیامت کے دن عطا، اور وہ عمل سب سے بڑی بات کہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرا کوئی امتی مسجد سے کوڑا یا مٹی نکالتا ہے وہ بھی مجھے بتایا جاتا ہے۔ پھر آگے آقا ارشاد فرماتے میرے سامنے میری امتیوں کے گناہ بھی پیش کیے گئے۔ یہ تھے اعمال خیر، نیک عمل، لیکن آقا فرماتے میری امت کے گناہ بھی پیش کیے گئے، ذنوب امتی، میری امت کے گناہ بھی مجھے بتائے گئے۔ سرکار فرما اب اس میں سے کون سا گناہ جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے، وہ گناہ بھی میرے آقا کی بارگاہ میں پیش، حالانکہ ہم بہت چھوٹا سمجھتے اس گناہ کو، وہ آپ دیکھیے کون سا۔ میرے سامنے میری امتیوں کے گناہ بھی پیش کیے گئے، لیکن اس سے بڑا کوئی گناہ میں نے نہیں دیکھا۔ میرے آقا فرماتے کہ میرے سامنے جو گناہ ہے اس میں اس گناہ سے بڑا میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا، حالانکہ ہم اس گناہ کو بہت معمولی سمجھتے، وہ آپ سماعت فرمائے۔ آقا فرماتے لیکن اس سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے ایک سورت یا ایک آیت، قرآن شریف کی ایک سورت یا ایک آیت یاد کر کے اس کو بھلا دیا ہو، اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہم اور آپ بڑی آسانی سے بولتے ہیں کہ میرے کو یاسین شریف یاد تھا لیکن میں بھول گیا، مجھے یہ یاد تھا لیکن میں بھول گیا، میں نے یہ یاد کیا، یہ بھول گیا نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
قرآن پاک کی ایک آیت یا ایک سورت کو یاد کر کے بھلا دینا، سرکار فرماتے اس سے بڑا میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ اور ہم بڑی معمولی انداز میں بہت آسان لہجے میں کہہ دیتے کہ بھئی میں نے بھلا دیا۔ اس لیے قرآن پاک کو یاد کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور میرے آقا نے تو فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن بس جاتا ہے یا قرآن کی کچھ آیتیں بس جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم کو اے زمین مت کھانا۔ پھر زمین عرض کرتی ہے مولا میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا مقدس کلام ہے؟ تو فضیلت بھی ایسی ہے۔ اگر قرآن پاک کو یاد کرنا، ایک جگہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک میں سے کچھ یاد کیا اور اس کے مطابق اس کی تعلیم پر عمل کیا، جو قرآن پاک کا حکم ہے جو اس نے سیکھا اور اس کی تعلیم پہ عمل کیا، آقا فرماتے قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ جو دنیا، جو آسمان اور زمین سے بھی زیادہ مہنگے ہوں گے، اور اس کے ماں باپ کو نورانی تاج عطا کیا جائے گا۔ تو جیسا ثواب ہے ایسا بھولنے کا عذاب بھی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میری امتیوں کے مجھے گناہ بتائے گئے، لیکن اس سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص ایک سورت یا آیت کو یاد کر کے اس کو بھلا دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد سے کوڑا کرکٹ یا مٹی نکالنا یہ عمل بھی بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچے کہ رحمت عالم نے اس عمل کو بھی اعمال خیر میں شمار کیا ہے۔ دنیا والے بہت معمولی سمجھتے، اور کئی لوگ تو اٹھاتے بھی نہیں ہیں، مسجد کا کچرا وغیرہ دیکھتے نہیں اٹھاتے، حالانکہ ایسا نہیں، اٹھا لیا۔ کچرے کو آپ نہیں دیکھے، آپ یہ دیکھیں کہاں ہے وہ کچرا، اس جگہ کو دیکھیں کہ اللہ کا مقدس گھر ہے۔ تو کہتے ہیں اعمال خیر میں پیش شمار کیا گیا، لہٰذا اگر مسجد میں کبھی کوڑا کرکٹ یا مٹی آپ دیکھیں تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ یہ نہیں سوچے کہ یہ تو صرف مسجد کے خادم کا کام ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے گھر کو صاف کرے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو صاف کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد۔